السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خان نیچروپیتھک۔ تو میرے بزرگ اور دوستو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج آپ دیکھیں گے چونی والے بابے کی خبر۔ چونی والے بابا دیکھو کیسے جنتا کو لوٹتے ہیں، حالانکہ اس کو کچھ علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد میں ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ دھیان سے دیکھیں اور غور سنیں، تو ایسے بابوں کے پیچھے نہیں چلیں۔ اگر آپ ایسے بابوں کے پیچھے چلو گے تو پھر برباد ہو جاؤ گے۔ تو آپ پہلے اس کو دیکھیں۔ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ظہیر شریف بھائی ہیں، میرا سوال یہ ہے باپا جی نے درس نظامی کی تعلیم مکمل کہاں سے کی ہے؟ نیز دعوت اسلامی بنانے سے قبل باپا جی کا ذریعہ معاش یعنی کاروبار کیا تھا؟ ظہیر شریف بھائی۔ دعوت اسلامی سے قبل میرا کاروبار، اچھا پھر درس نظامی، میں نے درس نظامی نہیں کیا، ایک دن کا بھی کورس میں نے نہیں کیا۔ میرا بس وہ مطالعہ، علماء کی صحبت، بچپن سے شوق تھا مسائل کا، تو یوں تھوڑا یعنی کہ وہ دو چار مسائل مجھے یاد ہو گئے۔ رہا یہ کہ دعوت اسلامی سے پہلے میری جاب تو نہیں، میرا کاروبار، میں بچپن سے چونکہ یتیم تھا، ہم لوگ غریب تھے، تو میں نے آدھے دن کی 4 آنے میں نوکری کی ہے چونی میں۔ چونی بھی اب پتہ نہیں سمجھتے، 1 روپے کا چوتھا حصہ، 1/4 روپی آدھے دن۔ پورا دن جیسے چھٹی ہے، پورے دن کی اگر نوکری کی، یہ آلو پیاز کی اور جو ٹھیے ہوتے ہیں سبزیوں کے، ان پر تو 8 آنے پورے دن کے، یعنی آدھا روپیہ۔ اس طرح پھر میں کچھ نہ کچھ وہ چیزیں بیچتا تھا، آلو، چھولے، مربے، سبزی بیچی ہے میں نے، اور کلفیاں بیچی ہیں، کئی یہ بچوں والے کاروبار میں نے کیے ہیں۔ پھر وہ جھاڑو بناتا تھا میں، تو اس طرح پھر عطر کا کاروبار۔ تو یوں شروع ہوا کہ میں نے غوث پاک کی ایک منقبت لکھی، سلام سلطان اولیاء کو ہمارا سلام ہو، اور اس کا خوبصورت ٹکڑا بنوایا، اور ٹکڑے میں نے یہ باتیں ٹکڑے، تو ایک نوجوان آیا میرے پاس، اس نے کہا یہ ٹکڑے پر ایڈریس لکھا تھا نور مسجد پر، میں نور مسجد میں امامت کرتا تھا، تو اس نے مجھے اتنی بڑی بوتل عطر کی تحفے میں دی، جو آیا تھا وہ غوث پاک کے دیوانے تھے وہ۔ تو یہ عطر کی شیشی پر میں نے چھوٹی چھوٹی عطر کی شیشی حاصل کی، اور میں نے، میری ملک تھی، مجھے تحفہ دیا تھا، میں نے اس کو 2 روپے کی یا 1 روپے کی وہ شیشیاں بیچی۔ پھر میں اس کی دکان پہ گیا، میں نے کہا اب میں تم سے خریدوں گا عطر۔ تو میں نے عطر خریدا، لگانے کا پہلے سے شوق تھا مجھے، تو میں نے عطر خریدا، اور پھر میں نے بیگ میں رکھ کر عطر بیچنا شروع کیا۔ پھر کسی نے کہا عطر تو لوگ روز لگاتے نہیں، کبھی کبھی جمعے کو لگاتے ہیں۔ اگربتیاں دکانوں پہ جلتی ہیں، تو مسجدوں میں جلتی ہیں، تو مندروں میں جلتی ہیں، تو اس طرح مجھے کسی نے ذہن بنایا کہ تم اگربتیاں بھی ساتھ رکھو، میں اگربتیاں بناتا ہوں، میں تم کو دیا کروں گا۔ یار وہ بھی تاجر تھا، اس نے میرا ذہن بنا، میں نے اس کی اگربتیاں رکھنی شروع کی، تو پھر کسی نے مجھے اگربتیاں بنانی سکھا دی۔ تو میرے بزرگ دوست، آپ نے دیکھا یہ ویڈیو، دیکھو یہ کیسے ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے تو اسلام کو گند بنا کے رکھا ہے، کیوں ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ تو عظمت والا ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہی وہی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جس بندے نے کفر کیا اور میرے آیتوں کو جھٹلایا، اور ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈالوں گا، وہ آگ میں جلیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، ان لوگوں نے تو اس لیے بابا جو تبلیغ جماعت والے کیا کہتے ہیں کہ قرآن نہیں پڑھنا، قرآن کا اگر ترجمہ پڑھو گے تو تم جاہل ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ کتاب تو میری بہت آسان ہے، ہر کوئی پتہ ہے اس کو۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں، دیکھو دنیا میں سب لوگ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور یہ ہمیں لوگ روک رہے ہیں کہ قرآن نہیں، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا ہے۔ تو یہ تو فضائل اعمال پڑھتے ہیں، جس سے ہمیں قرآن اور حدیث سے دور لے کے جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں چاہتے ہی نہیں کہ ہم لوگ جنت میں جائیں، ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، اپنی نماز کو پکڑ کے رکھو۔ اللہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میں آپ کے پاس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ میں آپ کے ساتھ میں میری ایک اللہ کی کتاب
اور ایک اپنے اللہ کی جو نبی کا طریقہ ہے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی اللہ نے کہا، نبی نے کہا کہ نماز اور قرآن کو پکڑ کے رکھو، اور جو آدمی نماز اور قرآن کو چھوڑ دے گا تو وہ مسلمان سے ہی خارج ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، ابھی بھی وقت ہے. ان بابوں کے پیچھے مت چلو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سیکھو. اگر قرآن پڑھو گے تو قرآن میں سورہ عذاب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہاں یہ لوگ خود کہیں گے کہ اللہ نہ تو ہم نے اللہ کی فرمانبرداری کی اور نہ نبی کا حکم مانا. تو اے پروردگار، تو پھر وہ ہم جو عوام ہے وہ کہے گی کہ اللہ ہم تو ان کو بڑا اچھا یعنی عالم سمجھ کے ان کے پیچھے چلے تھے، لیکن یہ تو ہمیں گمراہی پہ لے گئے. اللہ آج ان کو ڈبل عذاب دے، دگنا عذاب دے، اور ان کو ہمارے حوالے کرتا کہ ہم پاؤں کے نیچے رون دیں. تو میرے پروردگار سے، میرا پروردگار تو ابھی بھی کہتا ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ میں تمہارے گناہ بخش دوں گا. کہ الا من تاب و آمن عمل عملا صالحا. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم برے کام چھوڑ دو گے اور اچھے کام کرو گے تو فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو میں تمہارے سب کام، تمہارے جو اچھے کام کرے اس میں بدل دوں گا. اور وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے. تو میرے بھائیو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی اب اللہ کی طرف رجوع کرو اور ہمیں صلہ رحمی کرو ایک دوسرے کی. ہر اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ہمسایوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، ہر مسلمان اور جو غیر مسلمان ان کے ساتھ میں بھی صلہ رحمی کرو. مسلمان وہی ہوتا ہے جو سب کے کام آتا ہے، جو سب کی مدد کرتا ہے. مسلمان کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے. یہ جو جاہل مسلمان ہیں یہ ہمیں لڑواتے ہیں آپسری میں، یہ دنگا فسادی لوگ ہیں، یہ جو پورا دنیا کے اندر جتنے بھی دہشت گردی ہے یہ لوگ کرواتے ہیں. کیوں کہ چندے کے لیے، پیسے کے لیے. کیوں یہ لوگ کام نہیں کر سکتے؟ ان کو معلوم ہے کہ مسجد کو ایک وہ ذریعہ بنا لیا کہ وہ مسجد ذریعے کے لیے نہیں ہے، مسجد عبادت کے لیے. انہوں نے چندہ خوری کا یہ رستہ بنا لیا کہ اگر مسلمان قرآن پکڑ لی تو ان کا چندہ خوری بند ہو جائے گا، کیونکہ قرآن تو سکھاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں. تو ہم ان بابوں کے پیچھے نہیں چلنا ہے. یہ تو قبروں کی خود کی عبادت کرواتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، یہ تو جاہل لوگ ہیں، یہ تو جہنمی ہے. ان کو پیسے سے مطلب ہے، چندہ خوری سے مطلب ہے. ان کو مطلب نہیں ہے عوام سے کہ عوام سیدھے رستے پہ ہے. ہم سب ایک ہی رستے میں آنے کا ہے کہ اللہ نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ اللہ کی رسی ہے. جس نے اس کو چھوڑ دی وہ جہنمی ہے. تو میرے بھائیو، ہم فرقوں میں نہیں بٹنا ہے، ہم ایک ہی ہیں. کون ہے؟ کہ ہم مسلمان ہیں. ہم کبھی بھی ایسا مت بولو کہ ہم دوسرا فرقہ کا نام بھی مت لو، بس یہی بولو کہ ہم مسلمان ہیں. یہ جو رسی ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے. اور ہمارا بابا وہ ہے جو مدینہ میں جس کی قبر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کن بابوں کے پیچھے چلیں گے؟ ہم چلیں گے صحابہ کے پیچھے، جو ہمارے صحابہ ہیں ان کے پیچھے چلیں گے. اور ہمارا فرقہ وہی ہے جو صحابوں کا فرقہ ہے، خلفائے راشدین. ابھی بھی وقت ہے میرے بھائیوں، سنبھل جاؤ اور نماز کو مت چھوڑو. جس نے نماز پکڑ لی سمجھو کامیابی مل گئی، قبر کے اندر ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں ہوگا. اور جس کے پاس نماز ہے اس کے پاس میں اخلاق بھی ہے. مسلمان وہی ہے جو اخلاق سے بات کرتا ہے، نرمی سے بات کرتا ہے. جو اکڑتا ہے، جو غصہ کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ شیطان ہے. تو میرے بھائیو، ابھی بھی وقت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو. اور ہمیں اللہ کا فرما بردار بننا ہے اور نبی کی سنت پہ چلنا ہے. سب سے اچھا انسان وہی ہے جو اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقے سے سناتا ہے. وہی تبلیغ جماعت والوں کا حق ہے، لیکن وہ نہیں کرتے ہیں. وہ قرآن کو چھوڑ کے، حدیث کو چھوڑ کے اپنے بابوں کے اوپر چل رہے ہیں. تو میرے بھائیو، آج کے لیے اتنا کافی. اس ویڈیو کو اتنا پھیلاؤ کہ ہر مسلمان تک پہنچ جائے. اور اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھنا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی.